بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اتنے احسانات ہیں انسانوں پر اور اس دنیا پر، اس کائنات کی ہر چیز پر، کہ اگر وہ لکھنے شروع کریں تو تمام دنیا کے درخت جو ہے قلم بنا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، تو میرے جو ہے احسانات اور میری جو چیزیں میں نے عنایت کی ہیں تم لوگوں کو، ان کا شکریہ تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اتنی اللہ رب العزت کی وسیع جو ہے تعداد میں نعمتیں ہیں، اتنی وسیع تعداد میں اللہ رب العزت کی خیریں اور برکتیں ہیں، اتنی وسیع تعداد میں اللہ جس کو چاہے دولت سے نواز دے، جس کو چاہے علم سے نواز دے، جس کو چاہے حلم سے نواز دے، جس کو چاہے تقوی سے نواز دے، جس کو چاہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے جو ہے ذکر و اذکار کی طرف اس کا جو ہے دل لگا دے، ایسے کہ وہی اس کی کامیابی کا باعث بن جائے، مسبب اس کو جو ہے مجیب الدعوات بنا دے، اس کی دعائیں قبول ہونے والی ہوں، جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ بھی تو دنیا میں ایسے لوگ ہی ہیں نا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ریٹرن میں یعنی اس کے صلہ میں جو ہے اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے بزرگ، کتنے ہمارے اکابرین، کتنے سلف صالحین گزرے ہیں جن کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا، جو ساری زندگی تعلیم اور تعلم کا شعبہ ان کا رہا ہے، بانٹتے رہے ہیں، حدیثیں بانٹتے رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ کس کس کا نام لیں گے؟ ہندوستان کے اندر اتنے لوگ ہیں۔ مولانا محمد انور کاشمیری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے اتنے بڑے یعنی کشف والے تھے کہ اللہ نے ان کو علم کی دولت سے نواز دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی جنہوں نے دیوبند کی جو ہے مولانا نانوتوی صاحب، جنہوں نے دیوبند کی جو ہے انڈیا کا جو سب سے بڑا تعلیمی اسلامی مدرسہ ہے دیوبند، جس کی شاخیں پوری دنیا میں اس وقت ہے، اور صحیح العقیدہ لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنا، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں اس میں جو سب سے بڑی محنت عقیدے پر کی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے، دیوبند کے علماء نے۔ وہیں کے پڑے ہوئے لوگ بعد میں بہک گئے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نعوذ باللہ کہنے پر، کچھ لوگوں کی جو ہے فیسیں لے کر، کچھ لوگوں سے انعامات و اکرامات لے کر ان کی باتوں کو مانا، اور اللہ رب العزت کی جو قرآن پاک کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنے عقیدے کے بارے میں، وہ سب کچھ وہ بھول گئے۔ خبائث العقائد و رذائل الاخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جن کا ضرور ہونا، صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ خراب ہوگا اور رذائل الاخلاق، اخلاق برے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ لین دین برا ہوگا، یعنی پہلے کے معاملے میں حقوق اللہ آ گئے، عقیدہ صحیح ہو، حقوق اللہ۔ رذائل الاخلاق میں اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے، لین دین صحیح ہے، معاملات صحیح ہے، یہ حقوق العباد ہوگا۔ تو دونوں کو صحیح کرنا ہوگا، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو۔ اور حقوق اللہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی آمنوا باللہ وبالیوم الآخر والملائکات والکتب والنبیین، یہ جو سورہ 170 نمبر ہے، سب سے بڑی سورہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
والملائکات والکتب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وموقوف العباد اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ایک بڑی آیات ہے جس میں 16 مسائل ہیں اللہ رب العزت، اور اس میں چاروں وہ چیزیں جس میں ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدے میں جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے توحید، اس کے بعد ہے معاملات، یعنی توحید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، پھر ہے معاملات جو لوگوں کے ساتھ لین دین، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے معاملات، پھر بدنی عبادات یعنی مالی عبادات اور بدنی عبادات جس میں مال خرچ کرنا ہے اور جس میں اپنے نماز اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ ہو گئی بدنی عبادات، اور دوسری ہو گئی مالی۔ یہ چار حصے، یہ 16 اس میں یہ آیات کی چیزیں ہیں جو اس میں آ گئی ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء، جو صبر کرتے ہیں مشکلات میں بھی، تکلیفوں میں بھی، اور جنگ کے دوران بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ رب فرما رہے ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں سچے۔ واولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی پرہیزگار لوگ۔ اس سے ہٹ کے اس کو سامنے، اس صورت کو 177 نمبر صورت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ہر وقت سامنے رکھا کریں اور اس کے تراجم، اس کے جو ہے مفہوم کو سمجھنا، اس کے مسائل کو سمجھنا، اس کے جو ہے تفسیر کو سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ رب العزت سے کامیابی کی طلب رکھتا ہے۔ اب اس آیات کے بعد ہم آیات پچھلی دفعہ کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھی ہم ماہ رمضان کے شروع میں کر چکے تھے۔ اب یہ قصاص کا ذکر، اس سے پہلے بہت سے اور معاملات کا ذکر، ابھی قصاص کا ذکر آیا، اس کے بعد جو ہے یہ حج روزوں کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر انفاق کا ذکر آئے گا، پھر خواتین کا نکاح کا ذکر، جتنے بھی مسائل ہیں، خانگی مسائل ہیں، دوسرے ان کے اللہ رب العزت آہستہ آہستہ آگے۔ اب 3 آیات ہیں جو قرآن پاک کی جو صرف ماہ رمضان پہ ہیں، وہ میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں روزوں کے شروع میں، لیکن میں اب ان آیات کو دہرا لیتا ہوں الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ماہ رمضان جو آیا ہے، روزے جو ہیں یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایامن معدودات، چند دنوں کی بات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت اس میں بھی چھوٹ دے رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو سفر کی حالت میں ہیں، ان پر بھی یہ جو ہے کہ وہ روزوں کو جو ہے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور اللہ رب العزت ابھی اس آیات میں چھوٹ آئے گی، اگلی آیات میں یہ ختم ہو رہی۔ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس طرح کی مالی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دیں تو وہ روزے کو جو ہے مؤخر کر سکتے ہیں، اپنا روزہ کسی کو کھلا کر وہ اپنا روزہ رکھ پا سکتے ہیں۔ فمن تطوع خیر فهو خیر لہ وَإِن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اس آیات میں یہ بات آئی تھی نا کہ اگر تم جو ہے فدیہ دے کر کسی کو کھانا کھلا دو، تم اگلی آیات دیکھ لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان
وبینات من الہدا والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اب ختم ہو گئی بات. جس کو بھی یہ مہینہ ملے، فمن شاہد منکم الشہر، جس کو بھی یہ مہینہ ملے وہ فلیصم، وہ روزہ رکھے. لیکن ان پر پھر بھی جو سفر میں، اور فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ جو بات تھی کہ کوئی آدمی اگر ناتوان ہے یا اپنے روزہ نہیں رکھ سکتا تو کسی کو روزہ رکھوا دے تو اس کی کمی یہ اللہ رب العزت نے وڈرا کر لی فیسلٹی. اب روزہ رکھنا پڑے گا. اگر روزے رکھنے کی استطاعت ہے تمہاری اور تم نہیں رکھ رہے ہو، اب وہ نہیں ہے کسی کو کھانا کھلا کر اس کے بدلے میں روزہ رکھ، اگر نہیں رکھ رہے ہو تو گناہ گار ہو. اللہ کی ان رحمتوں سے جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان سے تم جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ رب کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے اور تم اس کو مشکل مت بناؤ. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، اپنے روزوں کے ایام کو پورا کر لو، جو روزے مس ہوئے ہیں ان کو پورا کرو. وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے. ہدایت سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے خزانوں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے شکر گزار بن جاؤ، اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب وہ جو ہے شکر گزار بن جائے. اب جو ایک بہت قیمتی آیات اللہ رب العزت اس کے بعد آ رہی ہے وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ ماہ رمضان کی بات ہوئی تو اس کے بعد یہ آیات آ رہی ہے، اور پھر آگے پھر رمضان کی بات شروع ہوگی. اس کے درمیان میں یہ آیات کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے قرار ہیں، بے قرار ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور پھر اللہ رب العزت اس میں اپنا انفرادی جو ہے وہ صیغہ استعمال کر رہے ہیں. میں پہلے تو کہتا ہوں وَأَنزَلْنَا من الکتاب وَأَنزَلْنَا مِنَ التَّوْرَاةِ، جو ہم نے نازل کیا تو جو ہم نے نازل کیا کتاب میں قرآن پاک. یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرا بندہ، عبادی میرا بندہ، جب میرا بندہ پوچھے تم سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، میرے بارے میں، فَأَنِّي قریب، اسے بتاؤ کہ میں تو اس کے بہت قریب ہوں، میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیبت الدعوۃ اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے مجھے، جب کوئی سوال کرتا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب دعوت داعی اذا دعان، تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اس دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسے بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسے بھی چاہیے کہ وہ میری جو ہے میری بات کو سمجھے اور مجھ پر ایمان لے آئے، میری ہر بات کو مانے، مجھ پر ایمان لے آئے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں اس کو سیدھے راستے پر جو ہے لگا دوں. سیدھے راستے پر لگانا، جو سیدھے راستے پر لگ گیا، جس کو ہدایت مل گئی، اس کو خیر کثیر مل گئی. وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ یُؤْتِیَ الْحِکْمَتَ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو سب سے زیادہ دولت مل گئی، سب سے بڑی دولت مل گئی. اللہ کے خزانوں میں
جو ہے اگر لینا ہے اللہ کے خزانوں سے، پھر اللہ رب العزت کی طرف دوڑو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، وجنت اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. سارے الی، دوڑو مغفرت کی طرف. اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلوں سے، اور یہ ان کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے اپنا متقی ہیں، جو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی زمرے میں شامل کرے. آج اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو. ٹائم کم ہوگا تو انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دیں گے. وما علینا الا البلاغ.